اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج ایک انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم آیت الکرسی کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ تمام تر بلیات اور مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ کسی بھی قسم کی بندش یا نظر بد کا کوئی اثر ہے یا کالا جادو یا جنات کا اثر ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کی برکت سے، اللہ پاک کی رحمت سے تمام مسائل جو ہیں حل ہو جائیں گے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی ایک آیت ہے، اور اگر ہم اس کی فضیلت دیکھیں تو احادیث مبارک میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مختلف احادیث مبارک میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب گھر سے نکلتے وقت آپ اس کو پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ گھر میں داخل ہوں گے تو تب آپ پڑھو تو گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ وضو کے ساتھ اس کو پڑھو گے تو آپ کے 70 درجے بلند ہوں گے، اور اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث مبارک میں اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے۔ ایک احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شخص ایک بار اس کو پڑھتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو، اور جب 3 بار اسے پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اب میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ دراصل آیت الکرسی میں ایک اسم اعظم ہے الحی القیوم۔ حی القیوم اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ اسم اعظم ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اسماء الحسنی کے نام سے ایک ویڈیو سیریز کا آغاز کرنے والے ہیں، جس میں ہم اللہ پاک کے ناموں کی تاثیر اور اس کو پڑھنے کے جو فوائد ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس آیت میں ایک اسم اعظم ہے الحی القیوم۔ ٹوٹل 50 کلمے ہیں، اور ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں۔ اس کے پڑھنے سے رنج و غم دور ہو جاتا ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، گھر سے نکلتے وقت اسے پڑھنے سے مقصد میں کامیابی ہوتی ہے، شیطان رستے سے ہٹ جاتا ہے، اور بندہ ہر آفت و بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاد ستہ اور داخل جوف میں پڑھنے سے ایک مضبوط قلعہ حفاظت کے لیے انسان کے گرد بن جاتا ہے، کوئی چور ڈاکو اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین اکرام، اگر ہم آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ زندہ ہے اور سنبھالنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا کلمہ ہے، حی القیوم ایک اسم اعظم ہے، اس کا ورد مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، انسانی دل میں اللہ کا نور بھر دیتا ہے، اور بھٹکے ہوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، لا نہیں، تأخذوا اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے ملک میں ہے سب کچھ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور ایسا کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے
بدن اس کی اجازت کے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بینا تمام کچھ جو حاضر ہے اور جو کچھ غیب ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور تمام حالات کو جانتا ہے اور تمام موجودات کی معلومات اس کے پاس ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور جو چیز بھی اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے وہ سب کچھ وہ جانتا ہے۔ الا بما شاء، مگر جس قدر چاہے، واسع کرسی السماوات والارض، اور اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، مختلف محدثین و علماء اکرام نے آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک کی کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے۔ یہ ہماری زمین اور اس جیسی ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان، اللہ پاک نے جتنے بھی آسمان بنائے ہیں یہ سب عرش کے سامنے ایسے ہیں جیسے ہماری زمین آسمان کے سامنے ہے۔ اگر ہم رات کو آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو ایک وسیع و عریض ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان چھایا ہوا ہے، جس کا احاطہ کرنا ہماری آنکھوں کے بس میں نہیں ہے۔ اسی طرح تمام ساتوں آسمان اللہ پاک کے عرش کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے یہ زمین اور آسمان ہیں، اور اس کے اوپر اللہ پاک کی کرسی ہے۔ اللہ پاک کی کرسی تمام آسمانوں، زمین اور عرش کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کھڑے ہو کر ہم آسمان کو دیکھتے ہیں اور آسمان نے ہماری زمین کو ڈھانپا ہوا ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آسمان نے ہماری زمین کو ڈھانپا ہوا ہے، اسی طرح اللہ پاک کے عرش نے تمام آسمانوں کو ڈھانپا ہوا ہے، اور اللہ پاک کی کرسی نے تمام عرش کو اور تمام آسمانوں کو ڈھانپا ہوا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی حفاظت کچھ گرا نہیں گزرتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ ان تمام کی حفاظت جو ہے اللہ پاک کے لیے کچھ گرا نہیں ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے، اور وہ عالی شان ہے، عالی مرتبہ ہے اور سب سے بڑا ہے۔ ناظرین اکرام، بہت سارے علماء اکرام اور محدثین نے آیت الکرسی کے مختلف فوائد فضیلت ہمیں بتائی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ آیت الکرسی کے عامل بننا چاہتے ہیں، اگر اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ کیجئے اور آئندہ گناہوں پر نادم ہو جائیں، باوضو رہیں، اور باوضو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بامراد ہوتا ہے۔ باوضو رہیں، اور اس کے بعد آپ نے معمول بنانا ہے کسی بھی نماز کے بعد۔ عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد ٹائم زیادہ ہوتا ہے، تو اس وقت اگر معمول بنائیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ معمول بنا لیں، ہر عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور یہ آپ نے 21 روز تک یہ آپ نے عمل جاری رکھنا ہے۔ آپ لوگ پھر میری بات بڑے غور سے سن لیں۔ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آپ نے یہ عمل 21 روز تک جاری رکھنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اگر کسی نماز کے بعد اگر معمول بنا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، اللہ پاک کی یاد کو دل میں تازہ کریں اور آنکھیں بند کر کے یہ عمل کریں۔ اللہ پاک کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنے تمام معاملات اللہ پاک کے سامنے رکھیں۔
انشاءاللہ تمام دلی مرادیں پوری ہوں گی، رنج و الم سے نجات ملے گی، شیطان کے شر، نظر بد اور مختلف طرح کے جو کالے علم ہے اور نظر بد کے اثرات ہے، اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے جب یہ آپ 21 روز کا عمل مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ بفضل خدا آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک مجرب اور بڑا پاورفل یہ ایک وظیفہ ہے۔ بہت سے علماء کرام سے آپ نے یہ سنا ہوگا، بہت سے محدثین نے آیت الکرسی کی فضیلت کو بتایا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا، زندگی میں بہت کام آتا ہے۔ ناظرین اکرام، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔